واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، کافی عرصے کے بعد اس مسجد میں اس طریقے کا ایک دینی پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اس طریقے کے پروگرام وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے۔ مہینہ دو مہینہ میں اس طریقے کی مجلسیں ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر ہم سب کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ میں مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو گیپنگ ہوئی ہے، بہت عرصے کے بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے، آئندہ آپ کوشش کریں کہ یہ گیپنگ کم ہو اور کم وقفے پر آپ پروگرام کریں۔ ہمارے برادر عزیز مولانا محمد عمران صاحب سلفی حفظہ اللہ آپ کے اسی علاقے کے ہیں، آسانی سے آپ کو دستیاب بھی ہیں، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، اور بھی علماء جو اطراف میں ہیں، قریب میں ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن اس طریقے کی مجلسیں بہت ضروری ہیں۔ ابھی آپ نے اخلاق حسنہ کے موضوع پر بڑی قیمتی تقریر سماعت کی۔ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اخلاق آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت دور ہیں۔ قرآن کریم میں جن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اس سے ہمارے اخلاق بہت دور ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کے یہاں عبادت تو ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، راتوں میں تہجد ہے، مگر اخلاق نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام اگر عقائد کا نام ہے، اسلام اگر عبادات کا نام ہے، تو اسلام اخلاق کا بھی نام ہے، اسلام معاملات کا بھی نام ہے۔ تو اسلام کے اندر پورے کے پورے ہمیں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کا، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، رجب، یہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ حرمت کا مطلب یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل، خون خرابہ اور زیادہ حرام ہے۔ حرام تو سال بھر ہے، مگر ان 4 مہینوں میں اور زیادہ تاکید ہے کہ گناہ سے بچو۔ عرب کے اندر بڑے جھگڑالو اور بڑے لڑاکو قسم کے لوگ تھے۔ اسلام کے آنے کے پہلے ذرا ذرا سی باتوں پر جنگ کرتے تھے، مگر حرمت والے 4 مہینوں کا وہ لوگ بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کو بھی احساس تھا کہ ان 4 مہینوں میں ہمیں
جنگ نہیں کرنا ہے. جس طریقے سے وہ حرم کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کر کے حرم میں کچھ نہیں کرتے تھے، کہ حدود حرم کے اندر ہم اس کا لحاظ رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے. تو رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس کے اندر غلط کام کرنا، گناہ کا کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور زیادہ برا ہے. اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور زیادہ بچنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رجب کے اس مہینے میں بہت ساری بدعات اور دین کے نام پر بہت سارے ایسے کام جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. مثال کے طور پر رجب کے پہلے جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی لمبی چوڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ وہ بالکل موضوع روایت ہے، من گڑت روایت ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس نماز کو پڑھ رہا ہے. رجب کی 27 تاریخ کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ شب معراج ہے. اس رات اللہ کے پیارے نبی کو معراج کا سفر کرایا گیا. جبکہ سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، تمام علماء سیرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی معراج کی تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، مہینے پر بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. کس مہینے میں ہوئی، کس سن میں ہوئی، اس کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے، کوئی مستند ثبوت نہیں ہے. 27 رجب کو شب معراج مانی جاتی ہے، بڑی عبادت ہوتی ہے، بڑے جلسے ہوتے ہیں. اور تو اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو ایک رسم نبھائی جاتی ہے، رجب کے کونڈے کی رسم. مٹھائی کی پوریاں بنائی جاتی ہیں بند کمرے میں، اندھیرے میں، اور اندھیرے میں ہی اس کو کھایا جاتا ہے. پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ تو منانے والے کہتے ہیں کہ صاحب یہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے. یہ امام جعفر صادق کون تھے؟ یہ حضرت حسین کے پوتے کے بیٹے تھے. حضرت حسین کے بیٹے تھے علی ابن حسین زین العابدین، ان کے بیٹے تھے محمد الباقر، اور ان کے بیٹے تھے جعفر الصادق. یہ حضرت حسین کے پوتے کے بیٹے تھے، پر پوتے کہہ سکتے ہیں ہم، پر پوتے تھے. تو ان کو جو ہے ان کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے. جبکہ 22 رجب کی تاریخ میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن نہیں ہے. یہ دن تو در حقیقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اور امت کے اندر جو ایک طبقہ پیدا ہوا شیعہ کے نام سے، خوارج کے مقابلے میں روافض جو پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے حضرت معاویہ کی دشمنی میں ان کی وفات کے دن خوشی منانا شروع کیا. اور جس دور میں یہ خوشی منانا شروع کیا، چونکہ اہل سنت کی تعداد زیادہ تھی اور یہ کھل کر کے صحابہ کی دشمنی نہیں ظاہر کر سکتے تھے، شو کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس کو نام دیا امام جعفر صادق کی پیدائش کا. جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کی وفات کی تاریخ ہے. تو میرے بھائی یہ جو بدعات ہوتی ہیں یہ تو اپنے آپ میں خود بہت غلط ہوتی ہیں، اور پھر اس مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے، جو ان 4 مہینوں میں سے جن مہینوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. رجب کے مہینے میں بدعت ہو رہی ہے. تو آج کی تقریر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بدعت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. بدعت کرنے والا کیا ثواب پائے گا یا عذاب پائے گا؟ اور پھر بدعت کے معاملے میں اللہ کے رسول کا قول کیا ہے، صحابہ کا موقف کیا ہے، صحابہ کے بعد جو تابعین تھے ان کا موقف کیا ہے. ہم انشاءاللہ ان تمام باتوں پر روشنی ڈالیں گے. بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کہتے ہیں ہر اس کام کو جسے ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کیا جائے اور اس کی اصل، اس کی بنیاد قرآن و حدیث میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت. اب بہت سارے لوگ دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، صاحب یہ پنکھا بھی تو بدعت ہے، نبی کے دور میں نہیں تھا. یہ کارپیٹ بھی بدعت ہے، یہ نبی کے دور میں نہیں تھا. یہ پکی مسجدیں آپ بنا رہے ہیں، مینار بنا رہے ہیں، یہ تو نبی کے دور میں نہیں تھا. تو صاحب ہم یہ پنکھا ثواب حاصل کرنے کے لیے تھوڑی لگائے ہوئے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ پنکھا ہے تو ثواب زیادہ ہے اور پنکھا نہیں تو ثواب
کم ہے، ایسا تھوڑی ہے کارپیٹ پہ نماز پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا اور خالی زمین پہ پڑھیں گے تو کم ملے گا، ایسا تو نہیں ہے نا. یا مسجد میں مینار ہم نے لگایا تو ثواب کے لیے لگا، ٹھیک ہے، ایک پہچان ہے، ایک مسجد کی علامت ہے، ایک مسجد کے ڈیکوریشن کا ایک حصہ ہے، نہیں بھی ہوگا تو بھی چلے گا. بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جسے ثواب اور دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو کہ قرآن و حدیث میں. اب یہاں پہ ایک نقطہ اور یاد رکھیے، بدعت کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ بدعتی جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ نئے کپڑے پہن کے عطر لگا کر کے وہ جلوس میں جا رہا ہے، وہ کوئی گناہ کا کام سمجھ کے جا رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے جا رہا ہے، وہ تو محبت رسول کا تقاضا سمجھ کے جا رہا ہے. محرم کا مہینہ آیا، 10 محرم کو تعزیہ نکل رہا ہے، حضرت حسین نواسے رسول کی شہادت کا غم ظاہر کرنے کے لیے نکل رہا ہے. بھائی انٹینشن اچھا ہے، نیت اچھی ہے، لیکن یہ جو عمل ہے یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے کون سا عمل قبول ہوگا؟ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے. کیا پیاری بات کہی کسی مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں، کہا دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرو، اللہ نے کہا ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون اچھا عمل کر رہا ہے، کون زیادہ کر رہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں، اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے. بہت زیادہ عمل ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے. اب کوالٹی کیا ہے؟ امام فضیل ابن عیاض اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو اچھا عمل چاہیے. اچھا عمل کون سا عمل؟ فرمایا اخلصہ و اصوبہ. اچھا عمل وہ ہے جو خالص ہو اور صحیح ہو. خالص کا مطلب پیور ہو، شدھ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، اور وہ عمل اصوب ہو، صحیح ہو، درست ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو. تو اس کو آج آپ نوٹ کر لیجئے، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے عمل کے قبول ہونے کی 2 کنڈیشن ہیں. ایک تو عمل خالص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ عمل درست ہو، صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو. اگر ان دونوں کنڈیشن میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو عمل تو ہے مگر عمل صالح نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، اللہ کا قبول نہیں ہوگا. بھائی بدعت کرنے والا گویا کہ بدعت کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسلام ادھورا ہے اور میں پورا کر رہا ہوں. نبی کے دور میں جلوس نہیں نکلا، صحابہ کے دور میں جلوس نہیں نکلا، ہم نکال رہے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ ہم گویا ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا. بھائی صاحب اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، عرفات کا میدان تھا، اور جمعہ کا دن تھا، اور شام کا وقت تھا، اور جبریل امین آتے ہیں اور سورہ مائدہ کی 3 آیت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے. سورہ مائدہ کی 3 آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو میں نے دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ آیت بڑی بنیادی آیت ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو سمجھ لو قاعدے سے تو سمجھو پوری شریعت کو سمجھ لیا۔ اس میں سے ایک آیت، بھائی آپ موبائل باہر لے کے جائیں یا سائلنٹ کر دیں، تو باہر لے جائیں، آپ باہر لے جائیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایسا کون سا ایپ ہے جس میں آواز بند نہیں ہوتی ہے؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اسلام 360 کو پہلے ڈیلیٹ کیجئے۔ یہ ایک موبائل پر ایک ایپ آتا ہے اسلام 360، بہت کام کا ایپ تھا۔ اس میں حدیث کی کتابیں بھی تھیں، قرآن کی کئی تفسیریں بھی تھیں، اور کئی معتبر علماء سے تصدیق کرانے کے بعد اس ایپ کو لانچ کیا گیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں جب تجارت ہونے لگتی ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب اس ایپ کے بنانے والوں کو یہ لگا کہ صاحب ہم صرف اہل حدیث کو اور صحیح قرآن و سنت پر کو ماننے والوں کو تھوڑی ہمیں یہ ایپ چلوانا ہے، ہم کو تو سارے لوگوں کو چلوانا ہے۔ تو صاحب اس میں رافضیوں کی تفسیر بھی آ گئی، اس میں بدعتیوں کی تفسیر بھی آ گئی، اور ابھی تو اس میں غضب یہ ہو گیا کہ ایک ایسے انسان کو اس میں مفسر قرآن کے طور پر ایڈ کر دیا گیا جس بیچارے کو عربی زبان سے وہ اتنا ناواقف ہے کہ ابھی اس کا ایک ترجمہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے سے پہلے نبیوں کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ عربی زبان کا ایک چھوٹا موٹا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ یہاں فعل امر آیا ہے، اقتدا کیجیے، پیروی کیجیے، اور وہ صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں اس آیت کا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے کے نبیوں کے طریقے کی پیروی کی، یعنی بالکل اس کا معنی ہی انہوں نے الٹ دیا، جس کو عربی۔ دیکھو بھائی، ہر آدمی کو ہر کام نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی انجینئر کا کام انجینئر کرے نا، ڈاکٹر نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرے، انجینئر نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی سوچے کہ 4 کتابیں میں پڑھ لوں اور اس کے بعد میں مفسر بن جاؤں اور محدث بن جاؤں، تو پھر بلا وجہ یہ مدرسے بنے ہیں اور 10 سال کا ایک سلیبس ہے اور تمام اساتذہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب بیکار ہے پھر۔ تو یہ اسلام 360 ایپ میرے بھائی اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ علماء نے سختی سے، یعنی جب سے اس میں گمراہ قسم کے لوگوں کی کتابیں آئی علماء منع کر رہے ہیں۔ اس کی جگہ آپ اگر اردو کی حدیث کی کتابیں وغیرہ کا ٹرانسلیشن اگر آپ چاہتے ہیں حدیث کا، تو ایک شاملہ اردو کے نام سے ایک ایپ ہے، وہ بہت اچھا ایپ ہے۔ اسی طریقے سے محدث لائبریری کے نام سے ایک ایپ ہے گوگل پلے اسٹور پر، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ نماز کے لیے اگر آپ ہر نماز کے ٹائم چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک ایپ آتا ہے صلاتک، بہت اچھا ایپ ہے، بالکل ایگزیکٹ جو نماز کا اذان کا ٹائم ہوگا وہ آپ کو الارم بجے گا، اور آپ اس کو کبھی بھی میوٹ بھی کر سکتے ہیں، سائلنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی کے اوپر عرفات کے میدان میں، عرفہ کے دن، جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیتوں میں سے یہ آیت۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ اب جب مکمل ہو گیا تو مکمل کس کو کہتے ہیں؟ بھئی گلاس آدھا بھرا ہو آدھا خالی ہو تو اس کو مکمل تھوڑی بولیں گے۔ مکمل تو اس کو بولتے ہیں جو پورا بھرا ہو، اب ایک قطرہ کی اس میں گنجائش نہ ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندوں، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، آج سے میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اسلام کے اندر کوئی اور حکم داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالی، یراہا حسنتا، اور اس بدعت کو وہ اچھی بدعت سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، اللہ کا پیغام پورا نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر یہ آیت نازل کر چکا ہے
الیوم اکملت لکم دینکم کہ اے نبی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا. کتنی صاف ستھری بات کر رہے ہیں امام مالک. کہہ رہے جو چیز اس دن دین میں نہیں شامل تھی وہ آج بھی اور قیامت تک وہ چیز دین میں شامل نہیں ہو سکتی. جس دن یہ آیت نبی کے اوپر اتری اس دن اگر کوئی چیز دین کے اندر شامل نہیں تھی تو قیامت تک وہ چیز دین میں شامل نہیں ہو سکتی. آج بدعت کے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی صاحب منع کہاں ہے؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں، منع کہاں ہے؟ معاف کیجئے، دین کا جب مسئلہ آئے گا، یہ اصول بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے. جب مسئلہ دین کا آئے گا، جب مسئلہ نیکی کا آئے گا، جب مسئلہ ثواب کا آئے گا، تب یہ نہیں پوچھا جائے گا منع کہاں ہے، تب یہ پوچھا جائے گا ثابت کہاں ہے. ایک صاحب فاتحہ کا ثبوت دے رہے تھے. نماز میں تو بیچارے فاتحہ پڑھتے نہیں، اللہ ہدایت دے. نماز میں تو حالت یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے آئے اور ایک رکعت چھوٹ گئی، سن کر کے آپ کو ہنسی آئے گی. ظہر کی نماز میں آئے اور ایک رکعت چھوٹ گئی، تو مسئلہ کیا ہے ہمارے بھائیوں کے یہاں کہ ایک رکعت جو چھوٹ گئی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو کر کے پڑھے گا، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر چپ چاپ سے کھڑا رہے گا. یہ مسئلہ ہے بھائی، یہ تماشا ہے، یہ دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے آپ نے، کھلواڑ بنا کے رکھا ہے کہ اتنی دیر تک وہ کھڑا رہے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ ابھی بھی وہ امام کا مقتدی ہے. ایک رکعت جو چھوٹی ہوئی پڑھ رہا ہے وہ بھی اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. تو وہاں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، مردوں کے نام پر سورہ فاتحہ دی جاتی ہے. اب اس میں صاحب ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، آپ کو نہیں مشورہ دوں گا کہ آپ سنیے. بہت سارے ہمارے بھائی ہے کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو سب کی تقریر سنتے ہیں. سب کی تقریر سننا عقل مندی نہیں ہے بھائی. آپ کا علم اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان کسی گمراہ قسم کے اسکالر کو سننے لگے اور اس کے بعد اسی کے فین ہو گئے، اسی کے گرویدہ ہو گئے، اسی کو سننے لگے، اسی کے نظریے کو کے اوپر چلنے لگے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس وقت کم ہے، علم کم ہے، آپ اوتھینٹک علماء کو سنیے، معتبر علماء کو، جن کے بارے میں سرٹیفائیڈ ہیں، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ہاں یہ قرآن و حدیث والے عالم ہیں، آپ انہی کو سنیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب ہم تو کہیں سے بھی علم لے لیں گے، یہ غلط بات ہے. علم کہیں سے نہیں لیا جاتا ہے. آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی بھی اسکول میں کرا دیں گے؟ نہیں کرائیں گے. آپ جس اسکول کی تعلیم پر آپ کو بھروسہ ہوگا آپ وہاں بٹھائیں گے، ہاں یہاں تعلیم صحیح ہوتی ہے. تو آپ جس کی تقریر سن رہے ہیں، جس سے آپ جس کی باتیں سن رہے ہیں، اس سے علم لے رہے ہیں، اور علم سب سے نہیں لیا جاتا، علم معتبر لوگوں سے لیا جاتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. تو ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، اب میرا سننا اور آپ کا سننا تھوڑا الگ ہے، آپ کو میں مشورہ نہیں دوں گا. میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہم چاروں قل پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر کے ہم نے کسی کھانے پینے کی چیز پر پڑھ لیا تو ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے. بھائی ہم نے تو قرآن ہی پڑھا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نئی عبادت بنا لی. نبی کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یا ابتا، ہے میرے ابا جان، کوئی جبریل کو جا کر کے ہمارے باپ کی موت کی خبر سنا دے. حضرت فاطمہ سے زیادہ تو صدمہ نہیں ہوا ہوگا نا کسی کو نبی کی موت کا. لیکن کیا حضرت فاطمہ نے کبھی اپنے والد کی فاتحہ پڑھی؟ ان کی قبر پہ جا کے پڑھی ہو، یا گھر میں پڑھی ہو، یا کسی کھانے کی چیز پہ پڑھی ہو؟ بھائی دعائے مغفرت ایک الگ چیز ہے. دعائے مغفرت آپ میت کے دفن کرنے کے فوراً بعد آپ دعائے مغفرت پڑھیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مردے کو جیسے ہی آپ دفنا کے جانے لگتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے دعا کرو اللہ سے، وہ ثابت قدم رہے. کوئی دعا آپ کو نہیں آتی، آپ اردو میں اپنی زبان میں دعا کریں، اے اللہ یہ جو انسان دنیا سے گیا ہے اللہ اس کو تو قبر میں ثابت قدم رکھ، اس کو سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، اس پر قبر کی منزلوں کو آسان کر دے. اتنا تو کوئی بھی مانگ سکتا ہے. دعائیں مغفرت کے لیے قبر پر جانا، قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب مجھے مغفرت کی دعا کرنی ہے تو قبرستان جانا ضروری تھوڑی ہے. میں تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا پڑھ دیتا ہوں کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. چھوٹی سی دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی. تو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے من سے
ایک چیز کو بنا لیا جائے اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا جائے. اور بدعت کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے نا وہ بدعتی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے, ہم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, ہماری شریعت کے اندر وہ حکم اس کا موجود نہیں ہے, تو وہ عمل مردود ہے, وہ لوٹا دیا جائے گا, وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. بینک میں چیک لے کے جاتے ہیں آپ, اکاؤنٹ میرا ہے تو سگنیچر تو میری چلے گی نا. اب چیک آپ بالکل اوریجنل چیک لے کے گئے, اپنے من سے اماؤنٹ بھی بھر دیا آپ نے, لیکن اگر سگنیچر میرا نہیں ہے تو بینک آپ کا چیک کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. شریعت اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت میں سگنیچر اگر چلے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا, اور اگر جس عمل کے چیک پر نبی کا سگنیچر نہیں ہے وہ عمل ریجیکٹ کر دیا جائے گا, وہ عمل لوٹا دیا جائے گا, مردود کر دیا جائے گا. 12 رکعت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں صاحب. 15 شعبان کی رات تو رات بھر لوگ جاگتے ہیں, ہزار رکعتیں لوگ نماز پڑھتے ہیں. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. آج جمعہ کا دن ہے, شاید آپ نے پڑھی ہوگی جمعہ کی نماز میں سورہ, امام صاحب نے اگر پڑھایا ہوگا تو آپ نے پڑھی ہوگی سورہ غاشیہ کی تلاوت تو سنی ہوگی نا آپ نے. وجوہ یومئذ خاشعہ, قیامت کے دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, بہت عمل کر کے آئے ہوں گے, تھک کر کے آئے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ, مگر بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. بدعت انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے بھائی صاحب, اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی ایک بار بول دیتے بدعت غلط چیز ہے تو چلتا تھا, 2 بار بول دیتے چلتا تھا. اللہ کے نبی کا تو کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا, کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی جس میں آپ نے بدعت سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تمام کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو, اور دین کے اندر جو نیا کام نکالا گیا وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی. تو نبی کا فتویٰ ہے بھائی صاحب, جو اپنے ہر خطبے میں اللہ کے نبی دہراتے تھے. آج جمعہ کا دن ہے, سورہ کہف پڑھی ہوگی آپ نے, نہیں پڑھی ہوگی تو پڑھا کرو اللہ کے بندو. 20 منٹ لگتا ہے, 25 منٹ لگتا ہے, تھوڑا وقت نکالو, جمعہ کے دن پڑھ لیا کرو. اللہ نور عطا فرمائے گا, اللہ برکت عطا فرمائے گا. اگر بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور مل رہا ہے تو کیا پرابلم ہے بھائی. ویسے ہی ہم لوگ گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور مل رہا ہے, روشنی مل رہی ہے, تو ہمیں اس موقع کو چوکنا نہیں چاہیے. جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کے پہلے تک, اس کے درمیان میں آپ کبھی بھی 20 منٹ کا ٹائم نکالو اور سورہ کہف پڑھ لیا کرو. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں, جن کی دنیا میں کی گئی ساری کوشش بیکار ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں. بھائی ایک اپنے یہ انصاری ماحول کی بات کرتا ہوں, یہ بنکر ماحول کی بات کرتا ہوں. ایک انسان نے جو ہے وہ مشین چلائی ہی نہیں, ساڑی بنی ہی نہیں, تو ظاہر ہے اس کو مزدوری ملے گی بھی نہیں. اور ایک بیچارہ رات بھر کھڑا ہو کر کے مشین چلاتا رہا, محنت کرتا رہا, ساڑی پر ساڑی تیار کرتا رہا, اور جس دن حساب کا معاملہ آیا پتہ لگا ساری ساڑیاں تو ریجیکٹ ہو گئی, اس کی سارا کام اس کا بیکار ہو گیا. اس کے دل پر کیا گزرے گی. یہ آپ کے ماحول کی مثال دے رہا ہوں. کسان ہے, اس نے کھیتی کی, محنت کی, زمین میں جوتائی کی, بیج کو بویا, پانی دیا, سب کچھ کیا, اور فصل کاٹنے کا ٹائم آیا تو پتہ لگا پوری فصل برباد ہو گئی. اس کے دل سے پوچھو کیا گزرے گی. اللہ نے کہا سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو بدعت کر کے آئیں گے, جو بدعتی ہوں گے, ان کے کوئی نیکی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام بدعت سے بہت چڑھتے تھے, صحابہ کرام بدعتی سے بہت چڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مرتبہ
کچھ لوگ ان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، فجر کے نماز کے پہلے لوگ بیٹھے رہتے تھے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے لوگ ساتھ میں فجر کی نماز ان کے ساتھ پڑھنے جاتے تھے۔ ایک دن آئے، گھر سے نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، اے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں ابھی مسجد سے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے ہوئے ہیں، گھیرا بنائے ہوئے ہیں، کئی حلقے بنے ہیں، ہر حلقے میں ایک آدمی ان کا سردار ہے، سب کے سامنے کنکریاں رکھی ہیں، وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، سب 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر، پھر وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، سب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ نے کچھ کہا؟ کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا، آپ کیا کہتے ہیں۔ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ دارمی کی صحیح روایت ہے، گئے، لوگ گھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، فجر کا ٹائم تھا، ایک حلقہ کے پاس پہنچے، گھیرے کے پاس پہنچے، کہا بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا کہ حسن، یہ کچھ کنکریاں ہیں، نعد بہ التکبیر والتسبیح والتحمید، ہم گن رہے ہیں کتنی بار سبحان اللہ پڑھا، کتنی بار الحمدللہ پڑھا، کتنی بار اللہ، ہم گنتی کر رہے ہیں۔ کہا عدوا سیئاتکم، اس کو مت گنو، اس کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو۔ فَأَنَا ضَامِنٌ أَلَّا يَضِيَّ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، میں گارنٹی لیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے برباد نہیں ہوگی، گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو۔ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتُكُمْ، عبداللہ بن مسعود کے جملے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، کہا کہ اے امت محمدیہ، بربادی ہو تمہارے لیے، کتنا جلدی تم ہلاک ہو گئے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، ابھی تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، وہذہ ثیابہ لم تبلا، ابھی نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، وآنیتہ لم تکسر، ابھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم نے یہ سب کام کرنا شروع کر دیے۔ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا تو تم نبی کے طریقے سے زیادہ کوئی صحیح راستہ ہے اس پر چل رہے ہو، او مفتتح باب ضلالہ، یا تم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو، یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو۔ کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابی عبد الرحمن، ہمارا مقصد نیک ہے، ہم اچھے مقصد کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد برا نہیں ہے۔ قال کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کہ بہت سارے لوگوں کا مقصد تو اچھا ہوتا ہے مگر وہ اچھی چیز تک نہیں پہنچ پاتے، بھلائی تک نہیں پہنچ پاتے، مقصد تو اچھا ہے مگر بھلائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور کہا کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی سے سنا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، مگر قرآن ان کے حلق کے پار نہیں جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، مجھے امید لگتی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ حضرت عمرو بن سلمہ ابن حارث جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا حضرت علی کے دور میں جب خوارج کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی مقام نہروان پر، تو خارجیوں کے ساتھ وہ لوگ تھے۔ اس امت میں جو فرقے پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہو گئے، خوارج پیدا ہو گئے، معتزلہ پیدا ہو گئے، یہ فرقے کیوں پیدا ہوئے؟ جب تک قرآن و حدیث پر لوگ چلتے تھے، نبی کے طریقے پر چلتے تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ فرقے پیدا ہوئے جب بدعات پیدا ہوئی، عقیدے میں بدعت پیدا ہوئی، عمل میں بدعت پیدا ہوئی، سوچ میں بدعت پیدا ہوئی، بدعات سے فرقے جنم لیتے ہیں میرے بھائی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، بدعت صرف اس کام کو کرنے کا نام نہیں ہے جس کو نبی نے نہیں کیا، جو کام نبی نے کیا اس کو ثواب سمجھ کر کے نہ کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ مثال دوں آپ کو، جو کام نبی نے کیا اور آپ نہیں کر رہے ہیں، کہ صاحب اس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ثواب ہے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کے 3 صحابہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے نبی کتنی نیکی کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں؟ جب ان کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کے بارے میں بتایا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، انہیں لگا کہ اللہ کے نبی تو بہت کم نیکی کرتے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں،
آپ کو ویسے بھی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیکی کی ضرورت تو ہم لوگ کو ہے. جیسے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، بقرعید پر ایک بکرا اللہ کے نبی کے نام سے قربان کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہیں بولو بھائی، غلط نہیں نا بول رہا ہوں؟ ایک بکرا نبی کے نام کی قربانی کر رہے ہیں. ایک صاحب عمرہ کرنے جا رہے، ہمارے رشتہ دار میں کہنے لگے ہم سے فلاں صاحب نے کہا کہ مدینہ جائیے گا تو میرا ایک کام ضرور کیجیے گا، نبی کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. بھائیو، نبی کو سلام مدینہ جا کے کہنا ضروری نہیں ہے. نبی کو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا، نبی کو سلام پہنچ گیا. اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، جب میرے اوپر سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں روئے زمین پر جو سلام میرے پاس پہنچا دیتے ہیں. تو یہ سب بکواس بات ہے کہ ہم حاجی صاحب سے اور عمرہ کرنے والے سے کہہ رہے صاحب میرا سلام پہنچا دیجیے گا. وہ دعا کرا سکتے ہیں آپ حج عمرہ کرانے والے سے، دعا بھائی جاؤ خانہ کعبہ میں جا رہے ہو، اللہ کے گھر پہ جا رہے ہو، وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا. اور یہ کہنا کہ جا کے نبی کی قبر پر میرے لیے سلام بول دینا، یہ سب غلط بات ہے میرے بھائی. تو نبی نے جو کام نہیں کیا، جو کام کیا اس کو نہیں کرنا، یہ بھی بدعت ہے. اب تینوں نے آپس میں کہا، ایک نے کہا آج کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے رہیں گے، نہ کوئی جھنجٹ رہے گا، نہ نیکی کرنے کے کام میں کوئی مسئلہ آئے گا. دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں آرام ہی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، بیچ میں کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ناغا نہیں دوں گا، لگاتار روزہ رکھوں گا. جانتے ہو علماء کہتے ہیں کہ رات بھر تہجد نہیں پڑھنا چاہیے. رات بھر تہجد پڑھنا سنت کے خلاف ہے. تھوڑا سا آرام کر کے اٹھ کے تب تہجد پڑھنا. کبھی کبھار کی بات الگ ہے کہ آدمی مشین چلا رہا ہے، رات میں جاگ رہا ہے، اب جی میں آیا چلو بھائی آج تہجد پڑھ لیتے، الگ بات ہے. تہجد پڑھنے کے مقصد سے رات بھر جاگنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. تو تینوں نے کہا، ایک نے کہا میں رات بھر جاگوں گا، ایک نے کہا کہ میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. اب یہ جو ان لوگوں نے آپس میں یہ بات کہی، یہ ثواب سمجھ کے کی کہ گناہ سمجھ کے کی؟ بولو بھائی، ثواب سمجھ کے کی نا، انہوں نے نیکی سمجھ کے کی نا. مگر چونکہ نبی کے عمل کے خلاف تھی یہ بات، انہوں نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نبی نے 11 شادیاں کی تھی. انہوں نے کہا میں رات بھر جاگوں گا، نبی رات میں آرام بھی کرتے تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے. انہوں نے کہا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، یعنی نفل روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ کنٹینیو نہیں رکھتے تھے، منع کرتے تھے اپنی امت کو. جب آپ کو ان کے بارے میں پتا چلا، آپ نے ان تینوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، ہم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. آپ نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، سنو کان کھول کر، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے. عام طور سے اللہ کے نبی اپنے تقوی کو ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر یہاں آپ نے ظاہر کیا ہے کیونکہ ضرورت تھی. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اصلی وارقد، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں ناغا بھی دیتا ہوں، میں لگاتار نفل روزہ نہیں رکھتا. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں صاحب، 40 دن کے لیے گھر سے غائب ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. صاحب بہت اچھی بات ہے، دین کا کام کرے، بہت اچھی بات ہے بھائی. آپ کی چھوٹی جوان بیٹیاں جو ہیں وہ گھر کا سودا سلب لینے کے لیے باہر جا رہی ہیں. آپ کی بیوی بیچاری وہ محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے اور آپ کو کام دھندا کچھ نہیں ہے. آپ صاحب 40 دن تبلیغ کے لیے نکلے، یہ تبلیغ نہیں ہے صاحب. اللہ کے نبی کے دور میں بھی تبلیغ ہوتی تھی تو بال بچوں کا حق ادا کرنے کے بعد تبلیغ ہوتی تھی، بچوں کو بھوکا رکھ کر کے تبلیغ نہیں ہوتی تھی. تو جو کام دین کے اندر ایسا کیا جائے کہ جو نبی نے نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں، یا نبی نے کیا اور ہم نہیں کر رہے ہیں اور اس کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ بھی بدعت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. عبداللہ ابن عمر تو وہ صحابی ہیں کہ سفر میں جہاں اللہ کے پیارے نبی نے اتر کر کے پیشاب کیا تھا، عبداللہ ابن عمر جب اس راستے سے گزرتے تھے تو اس جگہ پر اترتے تھے یا نبی اترے تھے اور نبی نے پیشاب کیا تو میں بھی یہاں کروں گا. اتباع سنت کے معاملے میں اتنا آگے تھے. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا،
اسے چھینک آئی. چھینک آئی تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ، یہ بولتے ہیں نا. اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بھی یہ بول سکتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، مگر میں بولوں گا نہیں ایسا. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا بولتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ہمیں چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں، والسلام علی رسول اللہ. اس کا یہ موقع نہیں ہے، یہاں پر ہم نہیں کہیں گے. آج ہمارے کتنے بھائی ہیں اذان کے پہلے درود پڑھتے ہیں، پہلے آتے ہیں مائک پر کھڑے ہو کر کے پہلے سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. بھائی درود و سلام پڑھنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، مگر اللہ کے نبی کا طریقہ سکھایا ہوا کیا ہے کہ اذان سنو، اذان کا جواب دو، اس کے بعد تم میرے اوپر درود پڑھو، اور اس کے بعد تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. اللہ سے وسیلہ مانگو یعنی وہ دعا پڑھو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھو. اگر اتنا کوئی کام کر لے، اذان کا جواب دے، نبی پر درود پڑھے اور یہ دعا مانگ لے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. ہم نے الٹا کر دیا، اذان کے پہلے ہم درود پڑھ رہے ہیں. میت کو دفنا دیا، نبی نے حکم دیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو. ہمارے یہاں میت کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کے اذان دی جا رہی ہے. پوچھو بھائی اس کے بعد لاجک کیا ہے؟ بولے شیطان بھاگ جاتا ہے، ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں تو شیطان بھاگ جائے اور وہ بالکل صحیح جواب دے. تو بھائی صاحب یہ جو لاجک آپ کی ہے، یہ صحابہ کو تو یہ لاجک نہیں سمجھ میں آئی. یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تو نہیں سمجھ میں آئی، یہ آپ کو لاجک سمجھ میں آئی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اذان دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں نے کہا دے سکتے ہیں. بولے دلیل دیجئے. میں نے کہا دلیل دیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ایک تو بیچاری وہ ان کی پبلک ہے، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا ہر بات میں مڑ ہلاؤ. ایک ہماری پبلک ہے، صحیح بات بتاؤ تو اس پر بھی دلیل چاہیے. ہمارے یہاں ان کے یہاں افراط ہے تو ہمارے یہاں تفریط ہے. ان کے عالم نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے، اور ہمارے یہاں عالم ہمارا چھوٹا بھائی، ہم جو چاہے سو بولتے ہیں. افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. عالم کو اس کا مقام دو. ہم تو ایسی بھی عوام میں ہمارے یہاں بعض لوگ تو بیچارے اتنے ہمتی ہوتے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہے جو تھوڑا بہت تقریریں سنتا ہے، جانکار ہے. اب ایک تیسرا آدمی آیا، اب وہ مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں مسئلہ ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے. ابھی مولوی صاحب بیچارے پر تول رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں. بغل والا بولتا ہے ہاں جائز ہے، ہاں ناجائز ہے، ہاں حرام ہے. تو بھائیو اپنی حد میں رہنا چاہیے انسان کو. تقریریں سن لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، کتابیں پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا. عالم کی ویلو کو سمجھو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علماء کو وہ درجہ دو جو دوسرے لوگوں نے دے دیا، علماء کی ہر بات پتھر کی لکیر، ہم یہ بھی نہیں بولتے. مگر عالم کی ایک ویلو ہے میرے بھائی. جس نے 10 سال تعلیم حاصل کی، جس نے علماء سے اساتذہ کے سامنے تعلیم حاصل کی، وہ بیچارہ فتویٰ دینے کے پہلے کانپ رہا ہے، اور آپ صاحب فتویٰ کا ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں. ہاں جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے. تو یہ فتویٰ کا ڈنڈا مت لے کے چلا کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. آپ صحابہ کو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام بدعت کے معاملے میں کتنے سخت تھے. یہاں میت قبر کو دفنانے کے بعد جو ہے، میت کو دفنانے کے بعد وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، کہہ رہے صاحب شیطان بھاگ جاتا ہے. تو شیطان یقیناً اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے، مگر وہاں قبر پہ نبی نے نہیں سکھایا کہ آپ اذان دیں. تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو اذان دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ میں نے کہا دینا چاہیے. بولے دلیل؟ میں نے کہا سنو، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احدکم یجمع فی بطن امہ، جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت کے نطفے کو ملاتا ہے، اس کے بعد اس کو خون، جمع ہوا خون بناتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جب حمل جو ہوتا ہے اگر وہ 4 مہینے کا ہو گیا تو اللہ کے نبی فرما رہے روح ڈال دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے بچہ جو مرا ہوا پیدا ہے 4 مہینے کے پہلے کا تو پیدا ہوا نہیں ہوگا، جب بھی پیدا ہوگا 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا پیدا ہوا ہے، تو روح تو ڈالی جا چکی ہے اس کے اندر. اور جب روح ڈالی جا چکی ہے
تو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے. اب اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو اور پیدائش کے ٹائم کچھ زندگی کی علامت رہی ہے تب تو جنازہ پڑھا جائے گا, اگر علامت نہیں رہی ہے تو نہیں پڑھا جائے گا. وہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ ضعیف حدیث ہے. تو جب وہ حدیث ضعیف ہے اور ہمارے سامنے یہ صحیح حدیث موجود ہے, تو بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو بھی بہتر ہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے. ضروری ہم نہیں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ضروری کہنے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے, لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے علامہ البانی وغیرہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے. تو ایک صاحب کہنے لگے, مولوی صاحب یہ بتائیے کہ جو مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کے کان میں تو اذان نہیں دی گئی, جب کان میں اذان نہیں دی گئی تو جنازے کی نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ ہمارے عام پبلک میں یہی دماغ میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس اذان کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی, اور جو جنازے کی نماز ہے اس کے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی, تو اس اذان کا تعلق اس نماز سے. بھائی یہ بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. بچے کے کان میں پہلی بات تو اذان ضروری بھی نہیں ہے, دینا چاہیں دے دیں آپ, اس مقصد کے تحت کہ بھی بچے کے کان میں پہلی آواز اللہ تعالیٰ کی توحید کی چلی جائے. کوئی نہیں بھی دے تو چلے گا, کوئی اس سے اسلام میں ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو بچے کے کان کی اذان کا جنازے کی نماز سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے یہاں لوگ تعلق سمجھتے ہیں. ایک دن ہمارے یہاں کچھ رشتہ دار عورتیں آئی تھی, میری چھوٹی بچی ہے, اس نے کہا السلام علیکم. تو عورتوں نے کہا کہ دیکھو اس نے کتنا اچھا سلام کیا, اس نے سب کو سلام کر دیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے السلام علیکم کا مطلب ایک آدمی کو سلام, اور السلام علیکم کا مطلب سب کو سلام. ہم کہا ارے باپ رے باپ, یہ نئی لغت آئی ہے, نئی لاجک آئی ہے. یہ ہمارے یہاں کی عورتوں میں بہت ساری اس طریقے کی باتیں جہالت کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں کہ السلام علیکم کا مطلب سب کو سلام, اور سلام علیکم کا مطلب ایک آدمی کو سلام. پہلی بات تو السلام علیکم صحیح ہے بھی نہیں, السلام علیکم ہی صحیح ہے. عربی میں یا تو السلام علیکم ہوتا ہے یا سلام علیکم ہوتا ہے. ہمارے یہاں چلو ٹھیک ہے, شارٹ میں لوگ بولتے السلام علیکم, السلام علیکم, السلام الف لام سنائی نہیں دیتا ہے, چلو ٹھیک ہے چلتا ہے. ہاں ویسا نہ ہو جائے جیسا مولانا عمران صاحب نے بھی کہا السلام علیکم, السلام علیکم ہو جائے گا تو پھر تو وہ بددعا ہو جائے گی, سلام کے بجائے وہ سامنے والے کا کام تمام ہو جائے گی, یہ بددعا ہو جائے گی اس کی. تو السلام علیکم نہیں بولنا چاہیے, السلام علیکم السلام علیکم دونوں چلے گا, لیکن السلام علیکم کہ تو زیادہ بہتر ہے. اب لوگوں میں کیا مشہور کر دیا کہ السلام علیکم کا مطلب سب کے اوپر سلام. تو یہیں سے بدعات جنم لیتی ہے. جنازہ کی چارپائی نکل رہی ہے, ارے سرہانے سے نکالو, پیتانے سے مت نکالو, انتقال ہو گیا پہلے پیر اس کا قبلے کی طرف کرو. کس نے بنایا بھائی صاحب یہ سب مسئلہ؟ نبی نے تو نہیں بنایا, صحابہ نے تو نہیں بنایا. بھائی انسان کا انتقال ہو گیا, اس کی آنکھوں کو بند کر دو, اس کے پیر کو ملا دو, یہ سب تو حدیث سے ثابت ہے. اس کو قبلہ رخ رکھو, اس کو گھر سے نکالنے کے ٹائم سرہانے سے نکالو, پیتانے سے نکالو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خاص طور سے جنازے میں دیکھتا ہوں دنیا بھر کے لوگوں نے مسئلے بنا کے رکھے. تو مسئلہ بناؤ مت میرے بھائی, جو مسئلہ ہے اس کو مسئلہ رکھو. عورتیں جب حیض کی حالت میں ہوتی ہیں اس میں بھی بڑے بڑے مسئلے ہیں. پیدائش کے بعد کا جو پیریڈ جس کو ہمارے یہاں سوری کا پیریڈ بولتے ہیں اس میں بڑے مسئلے ہیں. شوہر بیچارہ جو ہے وہ سوری والی بیوی کے قریب جا کے بیٹھ گئے, ارے تم اس کے بغل میں بیٹھ گئے, وہ ناپاک ہے کیا؟ جس طریقے سے حیض والی عورت صرف اس معنی میں ناپاک ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, باقی یہ تھوڑے کہ اس کی باڈی ناپاک ہے, اس کا کپڑا ناپاک ہے. اسی طریقے سے پیدائش کے بعد عورت جو ہوتی, نفاس کا جو پیریڈ ہو جس کو ہمارے یہاں سوری کا پیریڈ بولتے ہیں, اس میں وہ ناپاک اس معنی میں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ ڈائریکٹ قرآن چھو نہیں سکتی, لیکن اللہ کا ذکر کر سکتی ہے, دعائیں پڑھ سکتی ہے, اس کے بغل میں بیٹھا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے. اس کو ایک دم ناپاک بنا کے آپ نے رکھ دیا. تو یہ سب بہت ساری باتیں جو بڑی غلط مشہور ہو گئی ہیں عوام میں. بچے جو ہے بچوں کا وہ کرتی ہیں مائیں, مالش جب کرتی ہیں تو ایک ٹیکا لگا دیتی ہیں یہاں ماتھے پر. کاہے کا ٹیکا ہے صاحب؟ کہتے اس سے نظر نہیں لگتی. کس نے بتایا؟ بس چلا آ رہا ہے, ٹٹکا ہے. ان ٹٹکوں نے تو جینا حرام کر کے رکھا ہے. کوئی نظر وزر کا تعلق اس ٹیکے سے نہیں, جہالت ہے. بنگال کے بعض علاقوں میں گیا, دیکھا عورتیں باقاعدہ وہ لگاتی ہیں, وہ سندور لگاتی ہیں. ہمارے یہاں بھی شاید کہیں کہیں شادی میں جو ہے وہ سہاگ کی پڑیا میں سندور رکھا جاتا ہے. بند کرو بھائی صاحب, یہ جہالت کی چیز ہے. سندور خالص غیر اسلامی رسم ہے, ہندوانہ رسم ہے. منگل سوتر پہنا جاتا ہے,
بھئی ہار لاکٹ کچھ بھی پہناؤ, منگل سوتر تو خالص ایک ہندوانہ رسم ہے, ان کے ہاں ایک کلچر ہے, ان کے ہاں سہاگ کی ایک نشانی ہے, ہمارے یہاں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہوتی. یہ چوڑی اڑی بھی سہاگ کی نشانی نہیں ہے, ٹھیک ہے ایک زیور ہے, ایک عورت کی زینت ہے. شادی شدہ عورت اگر چوڑی نہ پہنے تو اس پر بھی بڑا مسئلہ بناتے ہیں, ارے شادی شدہ عورت ہو کے چوڑی نہیں پہن رہی ہے, ارے پہن لے تو اچھی بات ہے, نہیں پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوڑی کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے, یہ ہندوستانی کلچر ہے, انڈیا کا کلچر ہے. تو بدعات جو ہے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ٹائپ کی بدعات جنم لیتی ہے میرے بھائی. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے, ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا امام صاحب حج کرنے جا رہا ہوں, من این احرم, کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک نے کہا من ذی الحلیفہ, جاؤ ذو الحلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے نبی نے باندھا تھا. کہا کہ نہیں, میں تو اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں گا, میں رسول کی مسجد سے احرام باندھ کے مکہ جاؤں گا. کہا تو غلط کر رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں پڑ جائے گا. کہا کیوں فتنے میں پڑ جاؤں گا بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھوں, مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور جا کر کے احرام باندھوں. میں تو ایڈوانس احرام باندھ کے جا رہا ہوں, 100 کلومیٹر پہلے جا رہا ہوں, میرا تو اور پہلے سے احرام ہو رہا ہے, میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ کہا اچھا, مجھے اس لیے فتنے کا ڈر ہے کہ تو ایک ایسے عمل کو ثواب والا عمل سمجھ رہا ہے جو عمل نبی نے بھی نہیں کیا. نبی کو نہیں پتا تھا کہ میری مسجد کا مقام کیا ہے. نبی تو ذو الحلیفہ جا کر کے احرام باندھ رہے تھے, اور تو نبی کی مسجد سے احرام باندھ رہا ہے. اس کا مطلب کہ تو وہ نیکی کا کام کر رہا ہے جو نبی نے بھی نہیں کیا. اس لیے مجھے ڈر ہے کہ تجھے فتنہ لاحق ہو جائے گا. اور اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت پڑھی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ کا فتنہ اور عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے. تو بدعت فتنوں کو دعوت دیتی ہے میرے بھائی, اور اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا تھا بدعت سے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا تھا بدعات سے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے, آپ نے فرمایا ان مما اخشى علیکم, میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں 3 چیزوں سے. بطونکم, ایک تو پیٹ سے ڈرتا ہوں کہ حرام خوری بہت ہوگی. وفروجکم, اور شرمگاہوں سے ڈرتا ہوں کہ بدکاری اور زناکاری بہت ہوگی. ومضلات الاہواء, اور گمراہ کرنے والی خواہشات, گمراہ کرنے والی. یہ بدعات کیوں ہو رہی ہیں صاحب؟ ان کے پیچھے خواہشات ہیں, ان کے پیچھے اچھائیں ہیں, ان کے پیچھے لوگوں کے اپنے مطلب جڑے ہوئے ہیں کہ یہ بند ہو جائے گا تو حلوہ بند ہو جائے گا, یہ بند ہو جائے گا تو مولوی صاحب کے گھر میں آمدنی جانا بند ہو جائے گی. یہ لوگوں کی خواہشات جڑی ہیں. لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے بدعات میں امت کو ڈبا کے رکھا ہوا ہے. اور اسی لیے امام ایوب السختیانی کہا کرتے تھے, ما زاد عبد بدعتا الا زاد اللہ الا زاد من اللہ بعدا. بندہ جتنا بدعت میں محنت جتنی زیادہ کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ بدعت کے کام میں آگے رہے گا, انجام دیکھ لینا وہ اتنا اللہ سے اور اس کی توحید سے دور ہوتا چلا جائے گا, اتنا شرک کے اوپر اور غلط کاموں کے اوپر اور اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو اپنے آپ کو ہم اور آپ بدعت سے بچائیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی گنڈا تعویذ ہونے لگا ہے. اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی, دکانوں پر بھی اب جو ہے ہم نے دیکھا وہ جو گنتیوں والے نقش ہوتے ہیں 786/92 اور یہ وہ 3-5, وہ اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی ہم نے دیکھا اب لگا رہتا ہے صاحب, دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. غلط ہے میرے بھائی, یہ سب انسان کو شرک تک لے کے جانے والی ہے یہ چیز. دکان اور مکان کی خیر و برکت چاہیے, نماز کی پابندی کرو. دکان کی خیر و برکت چاہیے, نماز کی پابندی کرو, قرآن پڑھا کرو ڈیلی, اس سے برکت آئے گی. یہ گنتیاں گھر میں لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی. بچہ بیمار ہو گیا, دعائیں پڑھو جو نبی اپنے نواسوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے. حضرت حسن و حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو دم کرتے تھے. یہ دعا پڑھو آپ. دعا ہم پڑھیں گے نہیں, دعا کبھی سیکھیں گے نہیں, ہمیں تو ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہیے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, مولوی صاحب میرے گھر میں شیطان کا ڈر ہے. میں نے کہا اچھا تو کیا کرنا چاہیے؟ بولے آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, پڑھیے سورہ بقرہ. بولے مولوی صاحب موبائل کے اوپر اگر ہم سورہ بقرہ چلا دے تو چلے گا کیا؟ میں نے کہا بھائی صاحب موبائل سے کیا کرائیں گے آپ؟
آپ کو بھوک لگی تو کھانا آپ کھائیں گے کہ موبائل کھائے گا؟ مولوی صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا بتائیے آپ سورہ بقرہ آپ کو پڑھنے کا حکم ہے، آپ موبائل پر اس کو پلے کر کے بجانے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ دین کے معاملے میں خود آپ جاگروک بنیے میرے بھائی، دین کو سیکھیے. اور بدعت پر یہ بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ بدعت کی جڑ جو ہے وہ جہالت ہے. جو حسن و حسین کو پہچان لے گا وہ کبھی تازیہ نہیں اٹھائے گا. جو نبی کی سیرت پڑھ لے گا وہ کبھی جلوس میں نہیں جائے گا. جو حضرت معاویہ کے بارے میں جانے گا وہ کبھی رجب کے کوڑوں کی رسم کو نہیں پورا کرے گا. جہالت ہے، جاہل پبلک ہے، جہالت کو کیش کرو. یہ جتنی بدعات ہیں یہ سب جہالت کی دین ہے. آج ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہماری معلومات زیرو ہے میرے بھائی. تو دین کو سیکھو اور دین کو جانو، اور جتنا جانو اتنا عمل کرو. صحابہ 10 آیتوں کو سیکھتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. تو علم اور عمل دونوں سیکھا تھا ہم نے نبی سے. تو صرف سننے کا جذبہ مت پیدا کرو، عمل کا بھی جذبہ پیدا کرو. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین دین کی جو صحیح شکل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور صحابہ کے ذریعے امت کو ملی، اللہ اسی شکل پر ہم سب کو باقی رکھے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کے اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.